فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور ناظرین کرام، گزشتہ درس میں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ نے سنا کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، رب ذوالجلال بھوک اور خوف کو ان کا لباس بناتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی چاروں طرف سے بھوک اور خوف ان پر مسلط فرماتے ہیں۔ اور آج کی آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ ایمان والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، حلالاً طیبہ، پاکیزہ اور حلال، اور وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ اس بات کی علامت ہوگی، نشانی ہوگی کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرتے۔ گویا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال کو اپنا معبود حقیقی سمجھتا ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب بھی اللہ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے، ناشکری کرنا کافروں کی نشانی ہے۔ جہاں پر کافروں کا ذکر آتا ہے وہاں ناشکری کے ساتھ ذکر آتا ہے، جہاں ایمان والوں کا ذکر آتا ہے وہاں شکر گزاری کے ساتھ ذکر آتا ہے۔ گویا شکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا یہ ایک ایمان والے کی نشانی ہے۔ اور رب ذوالجلال نے حلال کھانے کا حکم فرمایا ہے، اور حلال رزق حلال کھانے کی اور حلال پینے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا شخص جو لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، پراگندہ بال ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، سفر کی سختیاں، نشانیاں، گرد و غبار اس کے چہرے سے عیاں ہے اور اس کی تھکاوٹ نظر آ رہی ہے، اس حال میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے۔ فرمایا کہ اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔
اس سے پتہ چلا چاہے جتنا بھی کسمہ پرسی ہو، جتنے بھی حالات خراب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرام کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور عام طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید حرام تو جو ہے وہ مشہور چیزیں ہیں، شراب حرام ہے، مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، ٹھیک ہے جی، اور نشہ حرام ہے۔ جو حلال چیزیں ہیں، جو طیب پاکیزہ چیزیں ہیں، اللہ کی نعمتیں، اگر وہ بھی آپ دوسرے کی چیزیں بغیر اجازت کے کھاؤ گے تو وہ بھی حرام ہے۔ کسی یتیم کا مال کھاؤ گے تو وہ بھی حرام ہے، کسی پر ظلم کر کے کھاؤ گے تو وہ بھی حرام ہے، کسی کا ناجائز قبضہ کر کے کھاؤ گے تو وہ بھی حرام ہے۔ تو بغیر اجازت کے، بغیر کسی دلی اجازت کے آپ کوئی چیز کسی سے چھین کے کھاتے ہو، لے کے کھاتے ہو، چھپ کے کھاتے ہو، تو وہ چیز بذات خود تو حلال ہے، لیکن تمہارے عمل کی وجہ سے وہ بھی حرام۔ تو حرام چیزوں کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو حرام سے بھی بچنا ہے، حرام کی وجوہات سے بھی بچنا ہے کہ جس وجہ سے کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے اس سے بھی بچنا ہے۔ عام طور پر جو ہے بازاروں میں چلتے ہوئے جناب ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، فروٹ کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، خشک میوہ جات کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، مٹھائی وغیرہ کے جناب ٹافیوں کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے باتیں کرتے کرتے ایک ٹافی اٹھا کے کھا لیتا ہے، جناب والا کوئی جناب اس طرح کوئی انگور کا گچھا اس میں سے چند دانے اٹھا کے کھا لیتا ہے، کوئی امرود کھا جاتا ہے، کوئی جناب والا باتوں باتوں میں سیب کھا جاتا ہے۔ اب اس میں اجازت نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو سودا کر رہا ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں، میں تو گپ شپ کر رہا ہوں، میں تو سلام دعا کر رہا ہوں، اور وہ کھائے جا رہا ہے، اور جس کا مال ہے وہ دل دل میں گالیاں دے رہا ہے، دل دل میں اس کی برائی کر رہا ہے کہ لے گو جی ایک اور بھوکا آ گیا میرے پاس، باتوں باتوں میں ہی کھا گیا، سیب کھا گیا پوچھا بھی نہیں، امرود کھا گیا پوچھا بھی نہیں، ہاں انگور کھا رہا ہے پوچھا بھی نہیں، اور ہو سکتا ہے وہ لے بھی نہیں، آگے نکل جائے۔ تو بھائی کسی کے خاموش رہنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس نے تمہیں اجازت دے دی، کسی کا شرم کی وجہ سے خاموش رہنا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اس نے تمہیں اجازت دے دی، بلکہ اسلام کا حسن یہ ہے، مسلمان کی، ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ پہلے اجازت لے پھر کھائے، پہلے اجازت لے پھر کھائے۔ اور کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اتنا کھانے سے کیا ہوگا، ہاں جی ایک ہی تو سیب کھایا ہے، پورے ٹھیلے میں سے ایک ہی تو جناب والا ہم نے سیب کھایا ہے، ایک ہی جناب والا امرود کھایا ہے، ایک ہی انار چھوٹا سا دانہ اٹھا کے کھایا ہے۔ حرام کا ایک لقمہ جو ہے وہ بھی آپ کی عبادت کو، آپ کی روحانیت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو لہذا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا کا مطلب یہ ہے کہ حلال چیزیں بھی کھاؤ اور حلال کما کے بھی کھاؤ، اور حلال چیزوں کو حلال طریقے سے ہی کھاؤ، حرام طریقے سے، چوری سے، دھوکے سے، چپکے سے، بغیر اجازت کے اس طرح کوئی چیز کھائیں گے تو وہ مشتبہ تو 100% ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس آدمی نے آپ کو دل سے اجازت دی۔ ایک اور لطیفہ سنیں کہ عام طور پر جو خواتین ہیں، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مشاہدہ وہ بتا رہا ہوں، سبزی کی دکان پہ گئے، فروٹ کی دکان پہ گئے، اور جناب دکاندار کو باتوں میں لگا دیا اور اس سے سبزی لے لی۔ اب سارا جناب سبزی لینے کے بعد دکاندار کہہ رہا بھائی 350 ہو گئے، اوہ وہاں تو مجھے 300 کا مل رہا ہے، میں تو 300 چھوڑ کے آیا ہوں، میں تو یہ کر کے آئی ہوں، میں تو وہ کر کے آیا ہوں، اس نے 50 دینے ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک خاتون ہے اور ایک عزت دار آدمی نہ اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، نہ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے آواز دے سکتا ہے۔ اب وہ نہیں بس میں تو اتنے دوں گی، وہ اٹھ کے چلی گئی، سامان لے کے چلی گئی۔ اب اس نے یہ سمجھا کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے اور میں سستے میں لے آئی ہوں، جبکہ دکاندار کی طرف سے قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم 350 کی چیز 300 میں لے جاؤ۔
اب عورت ہونے کا فائدہ اٹھا کے وہ دکاندار کو دھوکہ دے کے جا رہی ہے، وہ دکاندار کا مال لوٹ کے جا رہی ہے۔ اسی طرح فروٹ کا حساب کر لیں، ہم کہیں بھی کچھ لے لیا، اب اس نے کہا یہ 325 روپے، یہ 225 روپے، نہیں میں تو 200 دوں گی۔ اب وہ بالکل راضی نہیں ہو رہا کہ آپ 225 سے مجھے بارے میں نہیں ہے، لیکن یہ خاتون ہونے کا فائدہ اٹھا کے جناب والا اس کو 200 تھما کے وہ نکل کے جا رہی ہے۔ اب وہ 25 کے چکر میں اس کو پکڑے گا تو نہیں، نہ وہ شور کرے گا، نہ وہ اس کو ذلیل کرے گا، لیکن اس کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ دیکھو 25 کا مار کے جا رہا ہے، 25 روپے ناجائز لے کے جا رہی ہے۔ تو جب تک آپ سودا پورا نہ کر لیں، جب تک آپ سبزی والے کو راضی نہ کر لیں، جب تک آپ فروٹ والے کو راضی نہ کریں، جب تک آپ جناب جنرل اسٹور پہ جا کے مختلف سامان لیتے ہیں، اس میں اگر آپ ڈسکاؤنٹ لے رہے ہیں، رعایت لے رہے ہیں، تو جب تک وہ راضی نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ حرام کھا کے حرام لے کے جا رہے اور اپنے آپ کو چالاک سمجھ رہے کہ جی میں نے تم تو جناب مہنگا لے کے آتے ہو، میں تو سستا لے کے آتی ہوں، میں نے تو جناب 250 کی چیز 200 میں لے آئی ہوں، میں تو 300 کی چیز جو ہے وہ 250 میں لے کے آئی، یہ پتہ نہیں کہ زبردستی لے کے آئی۔ تو اللہ کے بندو، صرف حرام ہی حرام نہیں ہوتا بلکہ زبردستی والا بھی حرام ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے صرف 2 چیزیں گنوائی آپ کو، صرف پھل اور سبزی کا بتایا آپ کو، کپڑے لینے میں، سودا لینے میں، جوتے لینے میں، ہر چیز لینے میں یہ ہماری آنکھوں کے مشاہدے ہیں کہ خصوصاً جو ہے 99% صرف خواتین، مرد تو ایسا کر نہیں سکتا، خواتین جو ہے وہ اپنی خواتین ہونے کا، لیڈیز ہونے کا فائدہ اٹھا کر وہ دکانداروں کے پیسے مار دیتی ہیں، سبزی والوں کے بغیر اجازت کی چلی جاتی ہیں، فروٹ والوں کے بغیر اجازت کی چلی جاتی ہیں، دکاندار سے بغیر اجازت کی چلی جاتی ہیں، بس میں تو اتنی دوں گے، بس یہ لے لو، یہ رکھ لو، بس ہو گیا اور چلی گئی۔ تو اس لیے اگر 20-25 روپے میں اپنا مال اور اپنا پیٹ حرام کرنا ہے، اپنی غذا کو حرام کرنا ہے، تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، یہ بہت خطرناک سودا ہے۔ تو لہذا ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے احباب کو اور ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت زیادہ چالاک اور سمجھدار سمجھتے ہیں، ان کو بھی یہ بات ان کے کانوں تک پہنچانی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ کہیں تمہاری چالاکی اور سمجھداری کے پیچھے تمہاری غذا اور تمہارا کھانا اور تمہارا پینا اور تمہارا پہننا کہیں حرام کا نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حلال چیزیں بھی کھانی ہیں اور حلال طریقے سے بھی کھانی ہیں۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے، پانی پینے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، پھل کھانے کی دعا ہے، جناب والا دعوت کھانے کی دعا ہے، سونے جاگنے کی دعا ہے، نیا لباس پہننے کی دعا ہے۔ جب ہم کسی نعمت پر اس دعا کو پڑھتے ہیں تو دعا کا پڑھنا گویا کہ ہم نے اس کا شکر ادا کر لیا، دعا پڑھنا گویا کہ شکر ادا کر دیا۔ اب ایک آدمی پانی پی رہا ہے، اب وہ کیا راستے میں کہتا جائے گا یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے پانی پی لیا، اللہ تیرا شکر ہے میں نے پانی پی لیا، وہ الحمدللہ کہے، الحمدللہ شکر کہے، بس اس کا شکر ادا ہو گیا۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانا کھانے کے بیچ میں اگر بھول جائے شروع میں تو دعا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے۔ جب کھانا کھا کر آپ خود پیٹ بھر کے دعا پڑھ لیں تو گویا کہ آپ نے دعا بھی پڑھی، اللہ کا شکر بھی ادا کر لیا۔ تو ہمیں ہر چیز کی، صبح و شام کی، کھانے پینے کی، سونے جاگنے کی، بیت الخلاء میں جانے آنے کی، یہ تمام سواری کی دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ ان دعاؤں کے پڑھنے سے نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے، اور جب شکر ادا ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب شکر کرو گے تو میں اور بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب ناشکری کرو گے تو نعمتیں چھین لوں گا، بھوکھا رکھوں گا، پریشان کروں گا، مالی طور پر پریشانی آئے گی۔ لہٰذا اگر ہم صحیح معنوں میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اذکار کا اہتمام کریں اور اللہ کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب جناب والا یہ تو حلال کی بات ہو گئی، اب حرام کیا ہے؟
فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، بے شک ہم نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر مردہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جانور جو ذبح کرنے سے حلال ہوتا ہے لیکن خود بخود بیماری کی وجہ سے مر گیا، گرنے کی وجہ سے مر گیا، کسی کے ڈنڈا مارنے کی وجہ سے مر گیا، دوسرے جانور کے سینگ لگنے کی وجہ سے مر گیا، اوپر سے نیچے گرنے کی وجہ سے مر گیا، پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے مر گیا، کسی وجہ سے بھی مر گیا آپ کے حلال کرنے سے پہلے، تو فرمایا وہ حلال جانور تھا لیکن خود مرا ہے تو حرام ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں کہ خود مر گیا حلال کرنے سے پہلے، شرعی طریقے سے حلال کرنے سے پہلے جب وہ مر گیا، خود جناب مردار ہو گیا، تو اب وہ حلال جانور بھی ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ والدم، بہتا خون، جب ہم بکرے کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں تو خون بہتا ہے، وہ خون جو ہے بہتا ہوا جو خون ہے وہ بھی حرام۔ بہتا ہوا خون جو ہے اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے، اس کو پی نہیں سکتے، اور کھانے کی پینے کی چیزوں میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے وہ خون جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، یہ دو چیزیں تو وہ بتا دیں جو حلال ہیں اور کسی وجہ سے حرام ہو گئے۔ حلال خون جو ہے وہ گوشت کے ساتھ تھوڑا بہت لگا ہوا ہے، بہنے والا نہیں ہے تو وہ حلال ہے، اور اسی طرح جانور جو ہے اس کو آپ نے ذبح کر دیا تو حلال ہے، خود مر گیا تو حرام ہو گیا، یہ وہ ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر یعنی سور کا گوشت جو ہے وہ ہر حال میں حرام ہے۔ اب پتہ چلا آپ سور کو پکڑا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کر رہے ہیں، چلو جی اس کو حلال ہی کر دیں، اس کے اوپر اگر آپ 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے تو وہ حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم قطعی کے ذریعے سے اس کو حرام قرار دیا۔ اس کا ذبح کرنا بھی حرام ہے، مرا ہوا ہو تو بھی حرام ہے، اور اس کی چربی اور گوشت ہر چیز اس کے حرام ہے۔ تو وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت اور اس کی تمام چیزیں یہ حرام ہے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یہاں بھی وہ بات آ گئی کہ حلال چیزیں تو حلال ہیں لیکن چوری کریں گے تو حرام ہے، بغیر اجازت کریں گے تو حرام ہو جائیں گے، چپکے سے کھائیں گے تو حرام ہو جائیں گے، کسی کا مال مار کے کھائیں گے تو حرام ہو جائیں گے۔ فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ بکری، وہ بکرا، وہ گائے، وہ جانور، وہ اونٹ، وہ مرغی جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کر دیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جناب والا یہ ہم نے جانور لیا، یہ بکرا لیا جناب والا پیر عبد القادر جیلانی کے لیے، جناب والا یہ نذر و نیاز کے لیے، اور فلاں بابا کے لیے جانور پلا ہوا ہے، اس کو ہم ذبح کریں گے۔ جو کسی بزرگ کے نام کا جانور ہو، کسی پیر کے نام کا جانور ہو، یا کسی اعلیٰ فرشتہ صفت انسان کے نام کا جانور ہو، کسی اللہ کے علاوہ جس کے نام کا بھی جانور ہوگا، جب اس کو ذبح کریں گے پھر بھی حرام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کے ساتھ قرآن کریم کی اس آیت میں اس کا ذکر فرما دیا کہ صرف مردار حرام نہیں بلکہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کرو گے تو وہ بھی حرام ہے۔ اور ایسی جگہ، ایسا مقام جہاں پر روز و شب شرک ہوتا ہو، جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، جو شرک کا مرکز ہو، جہاں پر غیر اللہ کو سجدے کیے جا رہے ہوں، وہاں بھی اگر آپ اپنے جانور کو ذبح کرو گے تو فرمایا ذبح کرنے کے باوجود بھی حرام ہوگا، ذبح کرنے کے باوجود بھی حرام ہوگا۔ اس لیے عبادت وہ نہیں ہے جو میں کروں، عبادت وہ ہے جو اللہ اس کے رسول بتائیں، اطاعت وہ نہیں ہے جو میری سمجھ میں آ جائے، اطاعت گزاری وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول بتائیں۔ جس کام پر اللہ اور اس کے رسول کی اجازت نہ ہو، مہر نہ ہو،
اس وقت تک وہ کام جائز نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہ لگی ہوئی ہو وہ سنت نہیں ہو سکتی، وہ بدعت ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں، جب بھی کوئی قدم اٹھائیں، بحیثیت مسلمان ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ تو لہذا حرام سے بچنا ہے اور حلال کو کھانا ہے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا جائے۔ مشرکین مکہ والے قریش والے بھی یہی کرتے تھے، وہ کہتے تھے جناب والا یہ جانور اللہ کے لیے ہے، یہ ہمارے پیر صاحب کے لیے ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے لیے تو ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے، اور یہ ہمارے جناب بدھ کے لیے ہے، یہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اس کے لیے ہے، ہم تو اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں ان کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ایسی کوئی نہیں ہے جو اللہ کے لیے بھی ہو اور کسی اور کے لیے بھی ہو۔ اللہ رب ذوالجلال کا یہ طریقہ ہے، وہ ہر اس عمل کو قبول فرماتے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو صرف اللہ کے نام کے لیے ہو، چاہے وہ 1 روپے کی چیز ہو، چاہے وہ 1 کروڑ کی چیز ہو، اس میں کسی کا شریک کرنا، کسی غیر کو اس میں شامل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ جو بکری حلال ہے اگر وہ کسی کے نام پر ہم ذبح کریں گے، جناب یہ 11ویں شریف کا بکرا ہے، یہ جناب والا 12ویں شریف کا بکرا ہے، اور یہ عبداللہ شاہ غازی کا بکرا ہے، اور جناب والا یہ پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بکرا ہے، یہ ہم نے علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ جانور رکھا ہوا ہے، اور یہ گائیں خریدی ہے، اور یہ بکرا خریدا ہے۔ جو جس کے نام پر ہم خریدیں گے، پالیں گے، اس کو ذبح کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بتا رہا ہے کہ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، ہر وہ حلال جانور بھی حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا آپ نے خریدا ہے۔ تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ کیا ہوتا ہے جناب فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ؟ فرمایا کہ یہ جتنے بھی حرام چیزیں گنوائی اللہ تعالیٰ نے، مردار جانور ہے، بہتا ہوا خون ہے، جناب خنزیر کا گوشت ہے، یہ سب چیزیں یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، جو حرام چیزیں ہیں یہ اس آدمی کے لیے حلال ہے کہ جو آدمی مر رہا ہو، بھوک سے نڈھال ہو، اور کھانے پینے کی کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو سوائے حرام چیز کے۔ فرمایا اس کے لیے اتنا لقمہ کھانا اجازت ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ فرمایا اس میں اس کا دل بھی نہ کرتا ہو، یعنی اسے مزہ نہیں آ رہا کہ جی مزے لے کے کھا رہا ہے، بلکہ بہت ہی انتہائی مجبوری میں کھا رہا ہے، اور اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے کھا رہا ہے، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھا رہا ہے کہ میں کھانا نہیں چاہتا، جان بچانے کے لیے اتنا خطرناک بھوک لگی ہوئی ہے کہ 2-4 لقمے اس نے کھانے ہیں، تو فرمایا اتنا ہی کھانا اجازت ہے، زیادہ کھانے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور خوشی سے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اضطرار کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں چند لقمے کھانا حرام کا جان بچانے کے لیے جناب وہ حلال ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی مر رہا ہو اور جنگل بیابان میں ہو، وہاں بھوکا پیاسا ہو، کوئی چیز نہ ہو، اور دیکھا ایک مردار جانور ہے، اس کا گوشت پڑا ہوا ہے، اس نے جیسے کیسے، فرمایا اس کو بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ، ایسا نہیں کہ جناب اس کو کڑھائی بنا دیا اور اس کو جناب والا اس طرح بہت اچھی طریقے سے بھون کے اسپیشل کر کے کھا رہا ہے، جیسے کیسے بس پکایا تھوڑا بہت آگ کے ساتھ اور اس طرح اس کو اسی طریقے سے کھا لیا، تو فرمایا جان بچانا فرض ہے، اس ٹائم اس کے لیے اس کے کھانے کی اجازت ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جناب میں تو نہیں کھاؤں گا، مجھے مرنے دو، فرمایا کہ مرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی چیز موجود ہو، مرنا جو ہے اگر جان بوجھ کر اس نے نہیں کھایا اور وہ مر گیا تو فرمایا کہ اس نے اچھا نہیں کیا اور اس کی موت جو ہے وہ حرام بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو رمضان المبارک میں بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں روزہ کھانے کی اجازت دی ہے۔ روزے کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا اجر ہے، لیکن اللہ نے فرمایا
کہ اگر وہ بیمار ہے مسلمان یا سفر میں ہے تو روزہ کھانے کی اجازت ہے، تو اجازت اسی صورت میں ہے کہ وہ سفر میں ہو، کھانے کی اجازت اسی صورت میں ہے کہ وہ سخت بیمار ہو، معمولی بیمار ہے تو نہ کھائے، اور سفر میں سہولت ہے اور بہت قریب کا سفر ہے تو نہ کھائے۔ تو اضطراری حالت میں وہاں جب کھانے کی اجازت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی اجازت دی ہے۔ جو اللہ کی اجازت ہو اس کو ضرورت کے وقت استعمال کر لینا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو قرآن کریم سے محبت عقیدت نصیب فرمائے، کلام پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کو پکا رکھنے کی، توحید پر مٹنے کی اور سنتوں کو اپنانے کی، بدعت اور شرک سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔